کیونکہ میں ایک سیمت سمے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا. میں 8 چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو کامیاب کریں گی, جو جنت میں لے کے جائیں گی. بولو, آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں, پریتن کربین کہ نہ کربین؟ انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تھوڑا بنگلہ بول دیا کہ جو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں, کریں گے انشاءاللہ. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کہاں؟ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں, سورہ مومنون کے آغاز میں. آئیے ان 8 چیزوں پر ہم وچار کرتے ہیں, غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, پریتن کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. قد افلح المومنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا بننا پڑے گا. اور ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, جو کلمہ توحید پڑھتا ہے, جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے. اسی کلمے پر آپ کو قائم رہنا ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے بندو, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. میرے پیارے ساتھیوں, آج دنیا کی موہ مایا میں پڑھ کے شاید ایمان کی ویلیو آپ کو پتہ نہ ہو, اور شاید کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو جیسے کوئی ہندو ہے, جیسے کوئی سکھ ہے, جیسے کوئی عیسائی ہے, ویسے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک مذہب ہے, ان میں اور ہمیں کوئی انتر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے اور اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا, تو جنت میں جانے کے بعد جنتی کہے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. اے اللہ, تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا تھا, تو نے ہم کو ایمان سے نوازا تھا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ, ہم خود سے ایمان لانے کی چھمتا نہیں رکھتے تھے. ارے ہم کو ایمان لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے. ہمارا باپ مسلمان, ہمارا دادا مسلمان, ہمارے خاندان مسلمان, ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت مل گئی. اسی لیے دعا کیا کرو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ان کے ذریعے تمہیں اسلام ملا ہے. ماں باپ مسلمان تھے, ان کے گھر میں تم پیدا ہوئے, تم مسلمان تھے, تمہیں اسلام لانے کے لیے کوئی سنگرش نہیں کرنا پڑا, کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا, کوئی محنت نہیں کرنا. یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, جو کفر کی حالت میں, جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے, کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں, فلن يقبل من احدهم, ان کا سونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ابھی آج میں اس دیش کے بہت بڑے ارب پتی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس دیش کا ایک بہت بڑا ارب پتی ہے, اس کے گھر میں کوئی سنت آئے, کوئی مہاتما آئے, وہ اور اس کی بیوی اس سنت کی عبادت کر رہے تھے, اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے. کروڑوں کی دولت ہے, اربوں کی دولت ہے, مگر توحید نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس ارب پتی سے بہتر آپ کے دلار پور کا وہ غریب مسلمان ہے جس کے پاس رہنے کو ایک جھوپڑی ہے, کھانے کو سادہ کھانا ہے, پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے, مگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ, تم اس ایمان اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو. اس لیے میرے بھائیو, ایمان کی رکشا کرو, ایمان کی حفاظت کرو, شرک مت کرو. آج معاف کرنا, آپ کے اہل حدیثوں میں بھی اور شیرسا باتیوں میں بھی بہت ساری شرکیہ چیزیں آ رہی ہیں. آپ کے بچوں میں بھی گندا تعویذ پہنا جانے لگا ہے,
آپ کی عورتیں بھی بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے جادو کا علاج کرانے لگی ہیں. ابھی ایک صاحب نے کل جے نگر میں بتایا بعض عورتوں کو جنات کا معاملہ ہوتا ہے, جادو کا معاملہ ہوتا ہے, وہ ایسے اوجھا لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو شرک کرتے ہیں اور ان عورتوں سے شرک کرواتے ہیں. کہیں سانپ کا زہر اتارنے کے لیے کہیں شرکیہ منتر پڑا جاتا ہے تاکہ سانپ کا زہر اتر جائے. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا, تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, قتل تو ہو جانا, جل کر راکھ ہو جانا, مگر اللہ کے ساتھ کبھی تو شرک مت کرنا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشان. جب تک توحید ہے آپ کے پاس کوئی مائی کا لال آپ کا پال باقی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے مردے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میرے ساتھ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, بڑا افسوس ہوتا ہے, کٹیہار کے ایک بھائی بتانے لگے ایک مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی تھی, اس کے کئی بوائے فرینڈ تھے, اس نے مسلمان لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی اور غیر مسلم لڑکوں سے بھی دوستی کی تھی. غیر مسلم لڑکوں سے اس کی دوستی کی تعلقات تھے اور وہ مسلمان لڑکی اپنے اسی ایک غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے, ایمان کا راستہ چھوڑ دیتی ہے, اسلام کو تیاگ دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے. اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف کٹیہار کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی اتر پردیش کے لکھنؤ کی بھی ہے, یہ اتر پردیش کے بریلی کی بھی ہے, یہ اتر پردیش کے بنارس کی بھی ہے, یہ کلکتہ کی بھی ہے, یہ حیدرآباد کی بھی ہے, یہ ممبئی, دیش کے مختلف کونوں سے یہ خبریں ہمارے پاس ہیں. مسلمان لڑکیاں باقاعدہ اس سازش کا شکار ہیں. باقاعدہ ایک جال بنایا جا رہا ہے, موبائل کی دکانوں پر مسلمان لڑکیوں کا نمبر لیا جا رہا ہے, فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پورا ایک گروپ موجود ہے جو مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جو ان کے ان باکس میں آ کے ان سے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے, پہلے ان سے اسلام کے بارے میں جاننے کی بات کرتا ہے, پھر دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسا کے ان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, ان کے ایمان کا سودا کرتا ہے, ان کے ایمان سے ان کو نکال دیتا ہے. میری پیاری بہنوں, اللہ کی قسم اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہو سکتا. دنیا کے پیار اور محبت کے نام پہ اگر کوئی تمہیں اسلام سے نکال دے, اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنے ایمان کو اتنا حقیر نہ بنانا, اتنا معمولی مت بنانا. ارے تم تو سمیہ کی اولاد ہو. کون سمیہ؟ جس کے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل نے دھمکی دی تھی, اے سمیہ اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا, اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا, اے سمیہ تیرے جوان بیٹے عمار کے سامنے تجھ کو ننگا کر دیں گے. ہائے ہائے, ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہوگی, اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہوگا کہ ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے. مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا, تیری استقامت کا کیا کہنا, تیرے جذبے کا کیا کہنا. سمیہ نے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا, دردناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا, مگر سمیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا, اپنے دین کا سودا نہ کیا. میری پیاری بہنوں, اس ایمان کی حفاظت کرو. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, پہلی کنڈیشن ہے ایمان والے بنو. اور اے دلار پور کے لوگوں, ایک اور بات کان کھول کے سن لو, اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو, اپنے بچوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو. کہیں ایسا نہ ہو روزی روٹی کے چکر میں تم ایسی جگہ اپنے بچوں کو لے جا کے بسا دو جہاں آپ کے بچے مشرک ہو جائیں, شرک کرنے والے ہو جائیں, توحید کو چھوڑ دیں, ایمان کو چھوڑ دیں. اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی چنتا کرو, اپنی بیٹیوں کے ایمان کی بھی فکر کرو, اپنے بیٹوں کے ایمان کی بھی فکر کرو. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا اور میرے آنے والے میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچا. تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان والے بننا.